بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے خدا کی راہ میں جان دی اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے۔ سامعین کرام، انسانی معاشرے میں لین دین، ادھار، قرض لینا ایک معمول کی بات ہے۔ قرض ایک ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت نے قرض یا ادھار لینے اور دینے کے بھی اصول کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرض لینا اور دینا ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انسان کو واقعی کوئی حقیقی ضرورت ہو اور اس کے پاس رقم نہ ہو تو وہ مقررہ وقت پر ادائیگی کی نیت سے قرض لے سکتا ہے۔ اسی طرح قرض دینے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہمارے پیش نظر حدیث ہے وہ قرض کو واپس کرنے کی اہمیت کو خوب واضح کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جس نے شہادت کا عظیم رتبہ پایا، ایسے شخص کے لیے بھی کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی، قرآن حدیث میں جس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کی خوشخبری بیان کی گئی، اس سے بھی قرض کی ادائیگی معاف نہیں ہوگی۔ یعنی اس کے باقی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس نے واپس نہیں کیا اور اس کی موت آ گئی تو بھی قرض اس سے معاف نہیں ہوگا، اگرچہ باقی گناہ اس سے اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں۔ اب اس کے بعد اس کے وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرض واپس ادا کریں، کیونکہ قرض کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے اور یہ مالی معاملہ بھی ہے، اس لیے اس کا ادا کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو لوگوں سے قرض لیتے ہیں اور پھر ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ جس وعدے اور مقرر وقت پر انہوں نے واپس دینے کا کہا ہوتا ہے اس وقت وہ واپس نہیں کرتے، یا باوجود استطاعت ہونے کے قرض واپس کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شروع سے ہی نیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے قرض لینا تو ہے لیکن واپس کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اس جرم کے سبب آخرت میں ان کو کہیں سخت عذاب میں نہ ڈال دے۔ دوسری جانب لوگوں کا ایک گروہ ہے جو واقعی مجبور ہوتا ہے اور مجبوری کی حالت میں وہ قرض لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ باوجود کوشش کے مقررہ مدت پر قرض واپس نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگ قرض دینے والے سے مزید مہلت طلب کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ وقت پر قرض ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ قرض کو واپس کر سکیں، تاکہ وہ جو ایک ان کے اوپر بندوں کی طرف سے ایک حق کی ادائیگی واجب ہے اس کو وہ ادا کر سکیں۔ اسی طرح ہمیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دعا بھی ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے، یعنی کہ کوئی شخص قرض دار ہو تو وہ کس طرح اپنے اس قرض کو ادا کر سکتا ہے، کون سی دعا وہ مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاونت استعانت طلب کر سکتا ہے اس قرض کی ادائیگی میں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے جس کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو اگر کسی پر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے میری کفایت کر دیجیے، اور اپنے سوا مجھے ہر شخص سے بے نیاز کر دیجیے۔ اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اول تو انسان کو حتی المقدور قرض لینے سے بچنا چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی طرح لوگوں کا مقروض نہ ہو،
لیکن اگر بالفرض کبھی یہ ضرورت پڑ جائے اور وہ کسی سے قرض لے لے تو اس کو ادا کرنے کا مصمم ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ وہ مقرر وقت پر اس قرض کو واپس ادا کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے وارثوں کو اس قرض کے بارے میں جو اس نے لیا ہے اس سے آگاہ کرتا رہے، کہ اگر کہیں خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے اور اس نے قرض ادا نہ کیا ہو تو اس کے وارثوں کو علم ہو کہ اس نے کس کس سے قرض لیا ہوا ہے، کتنی رقم لی ہوئی ہے، تاکہ وہ ان کو واپس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔